اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جو آپ کی فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ہیں وہ کون کون سی ہیں، یعنی آپ کی جو تعلیم کی بنیادیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کی بنیادیں کون کون سی ہیں. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے، یعنی تعلیم کا سب سے پہلے مفہوم دیکھیں گے اور اس کی مختلف قسم کی جو بنیادیں ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے کیا ہے، آپ کی جو تعلیم ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے آپ کی ایک چھوٹا ورڈ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کے تصورات کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. تعلیم ایک ایسی ہماگی اصطلاح ہے جس کا مفہوم ایک جملے میں ادا نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں تعلیم ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا مفہوم آپ ایک جملے میں ادا نہیں کر سکتے. ہر معاشرہ اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام ترجیحی بنیادوں پر کرتا ہے. کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. تعلیم انسانی زندگی اور معاشرے کے لیے ناگزیر ہے. علم ہی انسان کو مخلوقات بناتا ہے. تعلیم ہی انسان کو خیر و شر میں تمیز کرنے میں مدد دیتی ہے. کہتے ہیں تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد کی خاص سمت میں رہنمائی کی جاتی ہے اور تعلیم کے ذریعے فرد کی پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنے اور نکھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں تعلیم کیا ہے، آپ کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت اور تعلیم کا مفہوم اور تصور سمجھنا ضروری ہے. تعلیم ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا مفہوم ایک جملے میں آپ ادا نہیں کر سکتے. ہر معاشرہ اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے. تو کہہ دیا گیا کہ جو تعلیم ہے اس کی اصطلاح یہ ہے کہ اس کا مفہوم آپ ایک جملے میں ادا نہیں کر سکتے. ہر معاشرہ اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام ترجیحی بنیادوں پر ہوتا ہے. کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد کی خاص سمت میں رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی اس کو بتایا جاتا ہے، یعنی وہ انجینئرنگ کی تعلیم، طب کی تعلیم، ان تمام چیزیں وہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. کہ کہتے ہیں تعلیم ہی کے ذریعے فرد کی پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنے اور نکھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تعلیم ایک جامع لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے. تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو معلومات اور مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اسے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے وہاں اس کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے. کہتے ہیں تعلیم ایک جامع لفظ ہے اور جہاں آپ جس کا وسیع مفہوم ہے، کیا ہے، جس کا وسیع مفہوم ہے. تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو مہارت اور علم سکھائی جاتی ہیں اور اسے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے وہاں اس کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ اس کا ایک جامع لفظ ہے. کیا ہے، وہ جامع لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے کہ تعلیم کے ذریعے چاہے طالب علم کو مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اس حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے یعنی آپ کی تعلیم ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. کیا ہے، اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے نا، یعنی آپ کی جو تعلیم ہے وہ تمام معلومات اور تجربات شامل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پڑھ لیا اور لکھ لیا اور یہی آپ کی ایجوکیشن ہے. کہتے ہیں اس میں تمام آپ کی معلومات اور تجربات شامل ہیں جو بنی نوع انسان نے آغاز انسانیت سے آج تک تحریک کے مختلف ادوار میں نسل در نسل منتقل کر کے ہم تک پہنچائے ہیں. عملی تعلیم حلا میں سر انجام نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ یہ سر انجام نہیں پاتا بلکہ انسانی معاشرے قومی نظریہ حیات کی روشنی میں تربیت پا کر عمل کے سانچے میں ڈالتا ہے. ہر قوم اپنے نظریہ حیات طے کرتی ہے، پھر اس کے مطابق نسل کے لیے نظام تعلیم تعین کرتی ہے. کہتے ہیں ہر قوم اپنے نظریہ حیات طے کرتی ہے، پھر اس کے مطابق نسل کے لیے کوئی نظام متعین کرتی ہے. کسی بھی قوم کے طرز فکر، طرز عمل، ہلاک اقدار، روایات کے مجموعہ کو نظریہ حیات کہا جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں، گویا کسی قوم کی زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے دیکھیں کے بارے میں نقطۂ نظر اس کی قومی نظریہ حیات قرار پاتا ہے. عملی تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی جو نظریہ حیات ہے وہ کہا جاتا ہے. کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو عملی تعلیم کہتے ہیں، پھر اس کے کسی بھی قوم کے جو ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے مطابق نئی نسل متعین کی جاتی ہے کسی بھی قوم کے طرز فکر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عملی تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی نظریہ حیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لحاظ سے تعلیم قومی نظریہ حیات کی نسل تک منتقل کا عمل ہے. کہتے ہیں کہ عملی تعلیم حلا میں سر انجام پاتی ہے، یعنی آپ کی جو تعلیم ہے وہ حلا میں سر انجام پاتی ہے بلکہ یہ انسانی معاشرے کو قومی نظریہ حیات کی روشنی میں تربیت پا کر عمل میں لاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یعنی ہر قوم اپنے نظریہ حیات طے کرتی ہے، پھر اس کے مطابق نسل کے نظام متعین کرتی ہے. کسی بھی قوم کے طرز فکر، طرز عمل، اقدار، روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی قوم کی زندگی کے بارے میں نظریہ نقطہ اس کا قومی نظریہ حیات قرار پاتا ہے. اور عملی تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی نظریہ حیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لحاظ سے تعلیم قومی نظریہ حیات کی نسل نو تک منتقلی کا عمل ہے.
تعلیم کی کچھ بنیادیں ہیں. کیا ہیں بنیادیں ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں نظریاتی بنیادیں ہیں، یعنی آئیڈیولوجیکل فنکشنز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلسفانہ آپ کی بنیادیں ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں آپ کے جو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلاسفیکل فاؤنڈیشنز ہیں، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں، اور سماجی اور معاشرتی بنیادیں ہیں، یعنی سوشولوجیکل اینڈ اکنامیکل فاؤنڈیشنز. پھر کیا کہتے ہیں تعلیم کی نظریاتی بنیادیں. ہر مرد یا ملت کا کوئی، کہتے ہیں سب نظریاتی بنیاد کیا ہے، کہتے ہیں ہر ملت یا معاشرے کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے. انسان کا نظریہ حیات اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. ایک ہی نظریہ حیات رکھنے والے لوگ ایک ہی معاشرے میں جنم دیتے ہیں، اور پھر یہ معاشرہ اپنے نظریہ حیات کی روشنی میں تعلیم مقاصد متعین کرتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو نظریہ حیات ہے، اسٹوڈنٹ کوئی بھی جو بات کریں تو اس کے کچھ چند بنیادی سوالات کے جوابات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. مثلا اسی کائنات کی کون ہے، مطلب اس کا خالق کون ہے، پھر اس میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یا موت ہی اس زندگی کا انجام ہے، اگر ان کا خالق ہے تو اس کے خالق کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ ہے. دیکھیں کہتے ہیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ حیات کا تعین ہے اور اس سے افراد معاشرے کی عملی تعلیم بنیادی طے پاتی ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ حیات ہے اسے زندگی کے کچھ بنیادی سوالات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. مثلا اس کائنات کا جو خالق ہے وہ کون ہے، کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یا موت ہی اس کی جو ہے وہ زندگی کا انجام ہے. اس کے بعد دیکھیں جو اسلامی نظریہ حیات ہے وہ کیا کہتا ہے. اسلامی نظریہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اطاعت الہی ہے، یعنی جو انسان کو پیدا کیا گیا اس کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کو جاننے سمجھنے اور سوچنے کی قوتیں عطا کی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کی جو یعنی اسلامی نظریہ حیات ہے، کہتے ہیں اس میں بدی کی آپ کو تمیز دی ہے، آپ کو سوچ بچار کرنے کی طاقت دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے، آپ کو تصرف حاصل ہے. یعنی اس کے بعد کہتے ہیں اس کائنات میں تصرف کے اختیارات بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو آپ کی، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسلامی اللہ تعالیٰ کی کچھ جو ہے نا وہ حاکمیت کو مان کر نافذ کر کے اس کو یعنی انسان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کو ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی حقیقتاً زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے. دیکھیں کچھ فلسفہ حیات بھی ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ حیات کی کچھ عنوانات ہیں، یعنی عالمگیر ورڈ جو آپ کا بدرہڈ ہے، یعنی آپ کی جو زندگی ہے، آپ کو کوئی فرد مومن مسلمان، یعنی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں. کہہ دیا گیا کہ آپ کو پتہ بھی حضرت مسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. کہتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اس کے بعد کہتے ہیں روحانیت، یعنی اسپرچل ایکویلیشن، یعنی آپ کی جو آئینہ دار ہے، اسلام آپ کا آئینہ دار ہے، اس میں مادی اور آپ کی حیثیت اور تعلیم سے زیادہ روحانیت کی اہمیت پر زور دیا گیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں معاشرتی فلاح و بہبود، یعنی سوشل بیٹرمنٹ، یعنی ایسا شخص جو اپنی ذات کی نہایت پار سے تیار کرے مگر معاشرہ بانی انسان کے کام نہیں، یعنی خود تو وہ سب کچھ کر رہے لیکن وہ لوگوں کے کام نہ آئے تو وہ قطعی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. مسلمان کا اقدار وہ ہے جو معاشرے کا عمدہ جزو بن سکے، جو دوسروں کے کام آئے. کسب حلال، لافل ارننگ، اسلام نے حلال روزی کمانے پر بہت زور دیا ہے. اسلام کسی ایسے کاروبار، ملازمت یا صنعت کی اجازت نہیں دیتا جس میں حلال رزق نہ ہو. پھر کہتے ہیں اس حوالے سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی محنت کے مطابق اپنا معاوضہ حاصل کرے جو اس نے جہاں اور آخرت دونوں میں سرہرو کرے گا. کہتے ہیں کہ اسلام نے حلال روزی کمانے پر بہت زور دیا. اسلام کسی ایسے کاروبار، ملازمت یا صنعت کی اجازت نہیں دیتا جس میں حلال رزق نہ ہو. اس حوالے سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی محنت کے مطابق اپنا معاوضہ حاصل کرے جو کہ اس جہان اور آخرت میں دونوں میں سرہرو ہو. کہتے ہیں کہ وہ تمام جو کسب حلال کمائے جو اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرہرو کرے. نظریہ وحدت، آئیڈیالوجی آف یونٹی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہلاک مسلمانوں کو زندگی میں ہلاک اقدار کا حامل ہونے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. اس میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فریب کرنا، ان تمام چیزوں کو گناہ تصور کیا جاتا ہے. ہمسایہ، رشتہ دار، والدین میں کے حقوق کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے اور جو شخص اس سے منحصر ہوگا وہ گناہ کا تصور کیا جائے گا. اس فلسفے کی روشنی میں اگر ہم موجودہ نظام تعلیمات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت تصور کیا جاتا ہے جس کی بنیاد اسلام اور مسلمانوں کی بقا پر استوار ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اسلام کی جو تعلیم کی بنیاد کا مفہوم کیا ہے. اس کا مفہوم ہم نے دیکھا اور اس میں دیکھا کہ جو ایجوکیشن ہے نا آپ کی، اس کو آپ کو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی وہ اس کو ایک آپ لفظ میں بیان نہیں کر سکتے. یہ آپ کی جامع ورڈ ہے. پھر اس میں ہم نے فاؤنڈیشنز کو دیکھا، اس کے نیمز ہم نے ڈسکس کی کون کون سے تھے.
نظریہ حیات کو دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو ایجوکیشن کی فلسفہ حیات ہے نا ان کو ہم نے ڈسکس کیا. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.